السلام علیکم ناظرین، قوم کی آواز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان شاہ شراز۔ آج کے خصوصی پروگرام میں میرے ساتھ بلوچستان کے صوبائی وزیر میر صادق عمرانی صاحب پروگرام میں موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ صادق صاحب فار یور ٹائم۔ صادق صاحب، بلوچستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے، اس وقت بلوچستان میں جو ریسنٹ سروے سامنے آیا ہے، 2024 میں 119% دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے 2023 اور 22 کے مقابلے میں۔ اس صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں کہ بلوچستان کی جو صورتحال ہے یہ آج کی پیدا کردہ صورتحال نہیں ہے۔ یہ جب جنرل مشرف صاحب تھے تو اس وقت سے یہ صورتحال بلوچستان کے حالات خراب ہوئے، اور موجودہ حکومت کی کوشش رہی ہے کہ ہم ماضی کے اندر جو بلوچستان کے عوام کے ساتھ زیادتیاں ناانصافیاں ہوئی ہیں اس کا ازالہ کیا جائے۔ اب بعض واقعات ایسے ہیں کہ جس کا اظہار کرنا اس وقت مناسب بھی نہیں ہے۔ نواب بگٹی کی شہادت کے بعد بلوچستان کے اندر ایک شدت پیدا ہو گئی ہے بلوچ قوم پرستوں میں کہ ایک بوڑھے شخص کو گھر سے نکال کر اس کو قتل کیا گیا۔ اس کے بعد اس تحریک میں زیادہ شدت آ گئی۔ جب سے موجودہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے، حکومت کی پوری کوشش ہے کہ ریاست کے میں بسنے والے، بلوچستان کے اندر رہنے والے تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں، اور بلوچستان کے اندر جو حالات کے اندر جو تحریکوں میں شدت آئی ہے اس کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکے۔ حکومت نے اور چیف منسٹر صاحب نے بارہا اس کی کوشش کی، اور اسمبلی کے اندر، اسمبلی کے باہر ہماری یہ کوشش ہے۔ آج بھی ہم بلوچستان کے تمام سیاسی قوتوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں، مذاکرات کے ذریعے بلوچستان کے جو مسائل ہیں وہ طاقت کے ذریعے، چاہے وہ ریاستی طاقت ہو یا مسلح دہشت گردانہ بین الاقوامی سازش کے تحت بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی ہے، جو دونوں مسلح ہو کے جو لڑ رہے ہیں، اس کا خاتمہ ہو۔ یہ اس وقت ممکن ہے کہ دونوں پارٹیاں، حکومت بلوچستان کے اندر اور عسکری قیادت، سیاسی قیادت اور مسلح تنظیمیں جو ہیں، ان کے درمیان میں مذاکرات ہوں اور مذاکرات سے یہ مسئلہ حل ہو۔ میر صاحب، عمران خان صاحب نے شاہزین بگٹی کو اپوائنٹ کیا تھا کہ جو بلوچ نیشنلسٹ ہیں، BLA جو دیگر تنظیمیں، ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، مگر وہ مذاکرات ناکام ہوئے، اور بار بار کوشش کی جاتی ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے۔ صدر زرداری صاحب کی جانب سے ایک بار کوشش کی گئی تھی، مگر اس کا کچھ آؤٹ کم نہیں آتا۔ اس کے کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ دیکھیں، حکومت تو ہر وقت چاہتی ہے کہ مذاکرات ہوں، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ حکومت نہیں چاہتی کہ مذاکرات نہ ہوں۔ حکومت چاہتی ہے کہ مذاکرات ہوں۔ اب دوسرا فریق مذاکرات نہیں کرنا چاہتا۔ اب ظاہر ہے کہ بلوچستان کو آپ ایک بندوق کی طاقت پہ آزادی تو نہیں دلا سکتے کہ بلوچستان خود مختار اور آزاد ہو۔ بلوچستان کی آزادی، معاشی آزادی، بلوچستان کے عوام کی خود مختاری، ان کے سائل اور ان کے وسائل کو حل کرنے کے لیے مذاکرات واحد ایک راستہ ہے جس سے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ایک بار آپ کی طرف سے بھی دعوت دیتے ہیں۔ حکومت بلوچستان نے بارہا یہ دعوت دی ہے، کہا کبھی کبھی بیک ڈور سے مذاکرات بھی ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، لیکن پھر اس کا کوئی مثبت نتائج نہیں نکلتے۔ سر، ابھی مہارنگ بروس نامی ایک خاتون بلوچستان سے ابھرتی ہوئی سیاسی رہنما ابھر کے سامنے آئیں۔ وہ بلوچستان کے مسائل پہ بات کر رہی ہیں۔ بلوچستان کی عوام کی جانب سے مہارنگ کو کافی زیادہ سپورٹ کیا جا رہا ہے، بجائے اس کے اب ایک تاثر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں انہوں نے سرداری وڈیرانہ نظام کو مسترد کر دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھو، آپ دیکھیں کہ بلوچستان کے عوام نے
शुरू से यहाँ जो तलबा की तहरीकें रहीं, सियासी तहरीकें रहीं, वो सरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ थे। आपको याद होगा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1976 में बलूचिस्तान के अंदर सरदारी निज़ाम का ख़ात्मे का ऐलान कर दिया था। आज कोई सरदार बलूचिस्तान की हुकूमत में शामिल नहीं है। डॉक्टर मालिक कोई सरदार नहीं था। अच्छा, सरफराज बुगटी कोई सरदार नहीं है। असम्बली के अंदर जो लोग बैठे हैं वो कोई सरदार नहीं है। किसका नाम मुझे बताओ? मीर हैं वो एक कबायली तौर पे एक इज्जत है एक सरदार कहलाने का, लेकिन जो एक्चुअली सरदारी निज़ाम है वो निज़ाम वहाँ पे अब नहीं रहा। कबायली निज़ाम टूट रहा है। कुछ बैनुल-अक़वामी इदारे, क़ुव्वतें, एजेंसियाँ, इदारे ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर हालात ख़राब हों, और इसका मैं नहीं समझता हूँ कि आप मुसल्लह जदोजहद के ज़रिए बलूचिस्तान को आज़ाद करेंगे। पाकिस्तान की 16 लाख अफ़वाज मौजूद है। बलूचिस्तान के अंदर कौमी सोच रखने वाली क़ुव्वतें मौजूद हैं जो आज़ादी के हक़ में नहीं हैं। हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान को अमन, तरक्की और खुशहाली के राह पे चलने दें, और इस पर मुज़ाकरात के लिए हुकूमत हर वक्त तैयार है। मीर साहब, एक तासुर जो एक सोच ये भी पाई जाती है कि जो बलूचिस्तान के सरदार हैं, वडेर हैं, जो वहाँ के जागीरदार हैं, वो बलूचिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट है। बलूचिस्तान में हम एजुकेशन सिस्टम देखें, बलूचिस्तान में हम हेल्थ सिस्टम देखें, जो दीगर वहाँ के मामलात हैं, और सूबों के मुकाबले में बलूचिस्तान काफ़ी ज़्यादा पीछे है। आप क्या समझते हैं इस सोच के बारे में? क्या ये सोच सही है या आप लोग नहीं चाहते कि बलूचिस्तान तरक्की करे? नहीं, हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर तरक्की हो। हम तवज्जो दे रहे हैं एजुकेशन के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए। आपने देखा कि बरतानिया में 200 तलबा के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया कि भाई वहाँ पे उनको दाखिले दिए जाएंगे और वज़ाइफ दिए जाएंगे। तमाम अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। इसी तरीके से हर बलूचिस्तान के हर अज़ला से 10-10 तलबा को पाकिस्तान के अच्छे से अच्छे तालीमी इदारों में दाखिला और वजीफ़ा दे रहे हैं कि उनको अच्छी तरबियत, अच्छी तालीम हो। डेरा बुगटी के पसमानदा इलाकों से 200 से ज़्यादा तलबा को बलूचिस्तान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में और वज़ाइफ दे के उनको दाखिले दिलाए गए, जिनकी तरबियत हो रही है, तालीम हासिल कर रहे हैं। सेहत के मामले में अब हुकूमत की कोशिश है कि सेहत पॉलिसी उन्होंने हुकूमत ने बनाई है कि बलूचिस्तान के अंदर प्राइवेटाइजेशन में तमाम हॉस्पिटलों को प्राइवेट किया जाए, और ताकि लोगों को सेहत की बुनियादी सहूलतें हों। इस पे भी तवज्जो काम हो रहा है। हेल्थ के सिलसिले में, एजुकेशन के सिलसिले में हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। मीर साहब, एक तासुर ये भी पाया जाता है, हम बलूचिस्तान के हालात पे बात कर रहे हैं, कि बलूचिस्तान के जो मामलात हैं वो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स नहीं, वहाँ जो हमारे इदारों में बैठे हुए लोग हैं, जिसको इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, वो डिसाइड करती है। इस बार इस तासुर के बारे में क्या ख्याल है आपका? ज़ाहिर है कि हर सियासी पार्टियां अपना एक नुक्ते नज़र से बलूचिस्तान के हालात को देखते हैं। ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तान का से ही हैं। ज़ाहिर है कि अगर मैं एक महकमा में का वज़ीर हूँ तो मेरे पूरी टीम इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रखती है। सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी है, डीसी है, कमिश्नर है, सब इदारे। तो आप किस तरीके से उनको आप नज़रअंदाज कर सकते हैं? बाहमी मशावरत, बलूचिस्तान के अंदर अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाना इस्टेब्लिशमेंट की भी ज़िम्मेदारी है, सियासी क़ुव्वतों की भी ज़िम्मेदारी बनती है। अगर ये दोनों क़ुव्वतें मिलकर बलूचिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कोई अजूबा नहीं है। सर, बलूचिस्तान अवामी पार्टी नामी एक सियासी जमात बलूचिस्तान में बनाई जाती है, वो इक़्तिदार में आती है, एक टेन्योर में उनके वज़ीर आला रहते हैं। उसके बाद वो पार्टी अब बिल्कुल ही उस तरह से ताकत में नहीं जिस तरह से 2018 में आई थी।
تو سر اس کی کیا وجوہات تھی؟ آپ کیسے سمجھتے ہیں یہ نئی نئی پارٹیاں بناتی ہیں، ایک دم سے اقتدار میں آ جاتی ہیں، پھر ٹوٹلی وہ بیک آف کر جاتے ہیں؟ بلوچستان میں کیا یہ ایکسپیریمنٹ ہی ناکام ہو رہا ہے، اس وجہ سے بلوچستان پیچھے؟ دیکھیں یہ رجحان رہا ہے، یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی پولیٹیکل پارٹیاں بنائے اور ان کو سپورٹ کرے۔ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو قومی پارٹیاں ہیں، جو قومی مفاد میں اس ملک کی بقا اور سالمیت کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے وہ اپنی پالیسیاں ترتیب مرتب کریں تو بہتر ہے۔ سر بلوچستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے ابھر کے نوجوان سامنے نہیں آتے سیاست میں کہ عام نوجوان ہوں، جو کہ ہم کراچی میں دیکھتے ہیں، خیرپور میں دیکھتے ہیں، پورے سندھ میں دیکھتے ہیں، دیگر صوبوں میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ابھرتا ہوا نوجوان جس کے پیچھے کسی کی کوئی بیک نہیں ہو، جو کسی پولیٹیکل فیملی سے تعلق نہ رکھتا ہو، ایسے لوگ سامنے نہیں آتے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بہت سے نوجوان ہیں، میں آپ کے سامنے ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا سرفراز بگٹی کون سا بوڑھا آدمی ہے، وہ بھی نوجوان ہے۔ ایک مگر ینگ لیڈرز کی بات، ینگ لیڈر عبید اللہ گورگیج ہیں، بلیدی صاحب ہیں، سندھ میں بیرسٹر ہلال وسان، پارس ڈیرو اور اتنے سارے ہمارے دوست سے آ رہے ہیں، وہ سب تو ابھر کے سامنے آئے، بلوچستان میں نظر نہیں آتے۔ بلوچستان میں نہیں آنے دیتے۔ میرا بیٹا بلال ڈویژنل پریزیڈنٹ ہے پیپلز پارٹی کا، ایکٹیو ہے، انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ سر لاسٹلی آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا، اس لیے گفتگو کافی طویل ہو گئی ہے بلوچستان کے حوالے سے، اس لیے ہم نے بات کی ہے آج۔ سر آپ سمجھتے ہیں ابھی میرے پلیٹ فارم کے تھرو BLA BNA جو دیگر تنظیمیں ہیں ان کو ہتھیار ڈال کے ریاست پاکستان کو تسلیم کرنا چاہیے؟ اگر وہ نہیں کرتے تو ان کے خلاف ایک لارج اسکیل آپریشن ہونا چاہیے کہ ان کا کہتے ہیں بالکل ہی صفایا کیا جائے۔ آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ تمام چیزوں کا مسائل کا حل مذاکرات ہے، اور تمام قوتوں سے بلوچستان کے اسٹیک ہولڈر جو قوتیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مذاکرات کے ٹیبل پہ آئیں اور مذاکرات کریں، بات چیت سے مسائل حل ہو سکتے۔ اگر بات چیت سے حل نہ ہو تو آپریشن ہونا چاہیے ان کے خلاف؟ ظاہر ہے کہ اگر تو کوئی ریاست کے خلاف بغاوت کرے گا، طاقت کا استعمال ہوگا، تو پھر حکومت تو ظاہر ہے آپ اگر آ کر روڈ بند کریں گے، آپ بم دھماکے کریں گے، لوگوں کو ماریں گے، دہشت گردی کریں گے، تھانے لوٹیں گے، تو ریاست کی جو آئین اور قانون اس ملک کا جو ہے ضرور حرکت میں آتی رہے گی۔ ناظرین آپ نے پوری گفتگو سنی، پروگرام پسند ہے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ دیٹس آل فار ٹونائٹ، اللہ حافظ۔ وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔